بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. معزز سامعین عظام، انتہائی مختصر وقت کے لیے میں آپ کے روبرو رہوں گا اور انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. معزز سامعین، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت فرمایا. ان الشیطان للانسان عدو مبین، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. سامعین، کچھ دشمن تو ایسے ہوا کرتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہائیڈ ہوتے ہیں، جن کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ دشمن ہیں یا دوست ہیں، وہ ہمارے حامی ہیں یا ہمارے مخالف ہیں. لیکن شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو کھلا ہوا ہے اور وہ انسانیت کو تباہ و برباد کر دینے کا عہد کر چکا ہے کہ وہ انسان کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا. اور وہ اس چیز کا عہد کر چکا ہے کہ وہ انسان کو جہنم تک پہنچائے گا، دوزخ تک پہنچائے گا، اور وہ انسان کو جنت سے دور رکھے گا، گمراہ کرے گا اور نیک کام سے اس کو دھوکہ دے دے کر کے دور کرے گا. جب چاہے گا اور جہاں چاہے گا اپنے پینتروں سے اور اپنے مکر و فریب سے وہ انسان کو بھٹکاتا رہے گا، گمراہ کرتا رہے گا اور انسان کو نیک کاموں سے، اچھے کاموں سے دور رکھے گا. سامعین، میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان کے پاس انسان کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے کوئی ایک حربہ نہیں ہے، کوئی ایک پینترا نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس ہر شخص کے لیے الگ الگ پینترے ہیں، الگ الگ حربے ہیں. اگر کافر ہے تو اس کے لیے الگ حربہ، اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے الگ حربہ، اگر کوئی پکا مسلمان ہے تو اس کے لیے الگ حربہ، اگر کوئی کچا مسلمان ہے تو اس کے لیے الگ حربہ، اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو اس کے لیے الگ حربہ. الغرض شیطان کے پاس الگ الگ حربے ہیں جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، انسانوں کو نیک کام سے دور رکھتا ہے. سامعین، اگر کافر ہے، اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کے لیے شیطان کے پاس حربہ کیا ہے؟ پھر اس کے پاس حربہ یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ کافر کے ذہن میں، دماغ میں اس طریقے سے باتیں ڈالتا ہے کہ وہ ایمان کو سمجھ نہ پائے، ایمان کے قریب نہ آنے پائے. اگر کسی کافر کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، یہ اچھا مذہب ہے، یہ ایک بہت ہی عمدہ مذہب ہے، اس میں مجھے شامل ہو جانا چاہیے، مجھے بھی مسلمان ہو جانا چاہیے، مجھے بھی اللہ کو ایک مان لینا چاہیے، مجھے بھی توحید پر یقین کر لینا چاہیے، تو اس وقت شیطان اس کے سامنے آتا ہے، اس کے دل میں گھستا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے، اسلام سچا مذہب نہیں ہے، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ تمام کی تمام چیزیں دھوکے کی ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں، اسلام غلط مذہب ہے. اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو پوری دنیا آج مسلمان ہوتی. اگر اللہ کا وجود ہوتا، اگر اللہ کی قدرت ہوتی، اللہ قادر ہوتا، اللہ کے اندر طاقت ہوتی تو پوری دنیا کو مسلمان بنا دیتا، وہ تمام لوگوں کو مومن بنا دیتا. سامعین، اس طریقے سے کافر کو بہکاتا ہے اور پھسلاتا ہے. اگر اس کا شکار شیطان
شیطان کا شکار مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اس طریقے سے نہیں بہکاتا جس طریقے سے کافر کو بہکاتا ہے. پھر اس کے پاس مسلمان کو بہکانے کے لیے الگ حربہ ہوتا ہے، الگ تینترا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، اسلام ایک غلط مذہب ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ قادر نہیں ہے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ہاں اسلام سچا مذہب ہے، اسلام اچھا مذہب ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، ہاں اچھے کام کرنے چاہیے، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، سب اچھے کام کرنے چاہیے، لیکن ابھی وقت ہے، ابھی میرے پاس عمر ہے، ابھی میری جوانی آنی باقی ہے، ابھی ادھیڑ عمر آنی باقی ہے، ابھی بڑھاپا باقی ہے، کر لیں گے، ابھی بہت وقت ہے. اس طریقے سے شیطان مومنوں کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے. اگر کسی مسلمان کے ذہن میں صبح میں یہ بات آئی کہ مجھے آج کوئی نیک کام کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں ابھی وقت ہے، کل پڑھ لینا. پھر کل آتی ہے، شیطان کہتا ہے کل پڑھ لینا. پھر وہ اگر سوچتا ہے کہ میں پڑھوں تو کہتا ہے کہ جمعے سے شروع کر لینا. پھر جمعہ آتا ہے، جمعے کی نماز دیسی مسلمان پڑھتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جمعے کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھ لوں، نفلیں پڑھ لوں، تو شیطان کہتا ہے ارے 2 پڑھ لی کافی ہے، اب اگلی بار دیکھ لینا، اگلی مرتبہ دیکھ لینا. پھر وہ عصر کی نماز کے لیے آتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے. شیطان سوچتا ہے کہ ابھی اس کا تازہ اثر ہے، اس نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، عصر کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرتا. جیسے عصر کی نماز پڑھ کر کے مسلمان نکلتا ہے تو شیطان کہتا ہے عصر کی نماز ہو گئی، کافی ہو گئی، جمعے کی نماز ہو گئی، کافی ہو گئی. مغرب کی نماز کے لیے وہ کوئی ایسی بات ذہن میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے مسلمان مغرب کی نماز چھوڑ دیتا ہے. پھر مغرب سے عشاء کی بات آئی، پھر عشاء جب چھوٹی، مغرب جب چھوٹی تو فجر کے تو کیا کہنے. فجر میں تو شیطان ایسے ہاتھ پاؤں دباتا ہے، ایسا کر دیتا ہے کہ وہ اٹھنا تو بہت دور کی بات، ہل بھی نہیں سکتا اپنی جگہ سے. اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، اگر کوئی سچا اللہ کو چاہنے والا ہے، اللہ کے قریب رہنے والا ہے، پھر شیطان کے حربے اور الگ طریقے سے ہوتے ہیں. پھر شیطان کے پاس کیا ہوتا ہے، اگر رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو شیطان کے پاس، اگر وہ اللہ کا ولی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا چاہتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی تہجد فرض تو ہے نہیں، کوئی اللہ کے یہاں اس کی کوئی پکڑ تو ہے نہیں، کوئی بات نہیں، کل پڑھ لینا، کل نہیں پرسوں پڑھ لینا. شیطان اس طریقے سے بہکاتا ہے اللہ کے ولیوں کو. اگر ہلکا سا درد ہوا کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ تو فرض بھی نہیں ہے، اس پہ تو اللہ کی پکڑ بھی نہیں ہے، اس طریقے سے اگر وہ شیطان کے اس حربے میں آ جاتا ہے تو پھر شیطان کوشش کرتا ہے کہ فرضوں میں اور اسی طریقے سے سنتوں میں اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو سامعین، اس طریقے سے شیطان الگ طریقے سے الگ لوگوں کو بہکاتا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ شیطان پر جیت حاصل کر لو، فتح حاصل کر لو، شیطان سے فتح حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جس طریقے سے شیطان ہم کو بہکاتا ہے اسی طریقے سے تم بھی اس کو بہکانا شروع کر دو، تم بھی اس کو دھوکہ دینا شروع کر دو، اس کی کمر توڑ دو، اس کو ہرا دو، اس کو شکست دے دو. تو طریقہ کیسے ہوگا، کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ جب ایسا ہوتا ہے میں سوچتا ہوں کہ میں تہجد پڑھوں، شیطان بہکاتا ہے تو میں اپنے نفس کو بڑی بات منانے کے لیے، چھوٹی بات منانے کے لیے تیار کرتا ہوں کہ چلیے کوئی بات نہیں، تہجد نہیں پڑھتا، بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر لیتا، کہ میں اپنے آپ کو بٹھاتا، بیٹھ جاتا، اللہ کرتا.
پھر نفس سے کہتا ہوں کہ اللہ اللہ تو کر رہا ہے، کیوں نہ اس اللہ کے ذکر کو باوضو ہو کر کے کیا جائے، چل وضو کر کے پھر بستر پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر، وضو کر کے اللہ کا ذکر بیٹھ کر کے. پھر نفس کو سمجھایا کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو پھر مصلی پر پہنچ کر کے کر، مصلی پر لے جاتا ہوں اللہ کا ذکر کر. پھر نفس سے کہتا ہوں جب سوتے ہوئے اٹھ گیا، بیٹھ گیا، وضو کر لی، مصلی پر آ گیا تو 2 رکعت پڑھ بھی لے. اس طریقے سے میں نفس کو، شیطان کو بہکا پھسلا کر کے رفتہ رفتہ جیسے شیطان بہکاتا ہے اسی طریقے سے اس کو شکست دیتا. اللہ. تو سامعین، میری یہ چھوٹی سی گفتگو تھی. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے اور شیطان کے حربوں سے ہماری حفاظت فرما لے، شیطان ہم پر قابو نہ پانے پائے. اس طریقے سے اللہ رب العزت ہمارے نفس کو تقویت عطا فرمائے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.